السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، 8ویں جماعت کی چوتھی غزل جس کے شاعر ادیب مالیگاوی ہیں، اس کے اشعار کی تشریح انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ غزل کا مطلع ہے: قبول کی نہ زمانے کی پیروی میں نے، نکالی ایک نئی راہ زندگی میں نے۔ پیروی، اتباع، تقلید، کسی کے پیچھے چلنا۔ راہ زندگی مرکب اضافی کی ترکیب ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے زندگی کا راستہ۔ زیر اضافت کی ترکیب بھی ہے یہ، زندگی کا راستہ۔ شاعر اس شعر میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں نے زمانے کی تقلید نہیں کی، زمانے کی پیروی کو میں نے قبول نہیں کیا، میں زمانے کے پیچھے نہیں چلا، میں نے جس طرف زمانہ جا رہا ہے اسی طرف میں نہیں گیا، بلکہ میں نے اپنے لیے زندگی کا ایک نیا راستہ چنا، میں نے اپنے لیے زندگی کی ایک نئی راہ منتخب کی اور رہی نئی راہ نکالی۔ اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس نے زمانے کی اتباع نہیں کی، اور زمانہ جس طرف جا رہا تھا اس طرف شاعر نہیں گیا، اس کے پیچھے نہیں چلا، بلکہ شاعر نے زندگی گزارنے کا ایک نیا راستہ نکالا اور اسی پر اس نے اپنی زندگی کے سفر کو طے کیا۔ گویا اس سے شاعر کی انفرادیت بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہوا چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، یعنی تم زمانے کے پیچھے چلو، جو یہ کہا جاتا ہے، تو شاعر نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہر وقت زمانے کی پیروی کرنا، پیچھے چلنا یہ مناسب بات نہیں ہے، بلکہ اپنے لیے ایک نیا راستہ چننا اور یہ دیکھنا کہ میرے لیے کیا مناسب ہے، کون سا راستہ مناسب ہے، یہ اہم چیز ہے۔ اسی لیے شاعر نے اس شعر میں بتانے کی کوشش کی کہ وہ زمانے کے پیچھے نہیں چلا، بلکہ اس نے اپنی زندگی کے لیے ایک نیا راستہ چنا۔ دوسرا شعر ہے جو حسن مطلع ہے، یعنی اگر غزل میں دوسرے شعر میں بھی اگر دونوں مصروں میں قافیہ ہو تو اسے حسن مطلع کہا جاتا ہے۔ بڑھا کے حسن صداقت سے دوستی میں نے، خرید لی ہے زمانے سے دشمنی میں نے۔ حسن صداقت کہتے ہیں سچائی کی خوبصورتی، صداقت یعنی سچائی، حسن خوبصورتی۔ حسن صداقت یعنی زیر اضافت کی ترکیب بھی ہے یہ، اس کا مطلب ہوگا سچائی کا حسن۔ تو شاعر نے اس شعر میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ میں نے یعنی شاعر نے صداقت کی خوبصورتی سے دوستی بڑھائی، دوستی بڑھا کر یعنی سچائی سے دوستی بڑھا کر اس نے زمانے سے دشمنی خرید لی۔ مطلب شاعر نے جب سچ بولنا شروع کیا اور اس نے جب سچائی سے دوستی کی تو اس کے نتیجے میں زمانہ اس کا دشمن ہو گیا، اس لیے کہ سچ بات کڑوی ہوتی ہے، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ سچ بات بعض مرتبہ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتی اور وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو شاعر نے اس میں بتانے کی کوشش کی کہ جب اس نے سچائی سے دوستی کی تو اس کے نتیجے میں زمانہ اس کا دشمن ہو گیا اور لوگ اس کے دشمن ہو گئے اور اس کی سچائی کو انہوں نے پسند نہیں کیا۔ اس شعر میں صنعت تضاد کا بھی استعمال ہے، دوستی اور دشمنی ایک دوسرے کی ضد ہے۔ تیسرا شعر ہم دیکھتے ہیں: کمال جوش جنوں جب گزر گیا حد سے، اڑائی چاک گریباں کی خود ہنسی میں نے۔ کمال جوش جنوں یہ مرکب اضافی ہے، زیر اضافت کی ترکیب ہے۔ جنوں کہتے ہیں دیوانگی، دیوانہ پن، جوش، ولولہ۔ کمال کہتے ہیں انتہا درجہ، یعنی کوئی چیز جب اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، جب اپنے
عروج پر پہنچ جاتی ہے تو اسے کمال کہا جاتا ہے۔ کمال جوش جنو، جب دیوانگی کا جوش کمال کو پہنچ گیا، یعنی جب دیوانگی کا جوش، دیوانگی کے جوش کا کمال جب حد سے زیادہ گزر گیا، کیا مطلب؟ جب دیوانگی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اڑائی چاک گریباں کی خود ہنسی میں نے، تو میں نے، شاعر کہتا ہے کہ میں نے پھٹے ہوئے گریباں کی خود ہنسی اڑائی۔ چاک گریباں یعنی پھٹا ہوا گریباں۔ اب اس میں کیا کہنا چاہ رہا ہے شاعر کہ جب شروع میں جب عشق ہوتا ہے اور جب دیوانگی طاری ہوتی ہے عشق کی، تو انسان اپنے گریبان کو چاک کر لیتا ہے، اپنے کپڑوں کو پھاڑتا ہے۔ لیکن جب دیوانگی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کو اپنے شروع کی دیوانگی، جو ابتدائی دور، یہ دیوانگی کا جو ابتدائی دور ہوتا ہے جس میں وہ اپنے گریباں کو چاک کرتا ہے، تو عاشق کو اپنے اس فعل پر، اس کام پر ہنسی آتی ہے کہ ابتدائی جنون میں، یعنی جنون کے ابتدائی زمانے میں کیا کچھ یعنی عاشق کر گزرتا ہے، اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے، اور جب وہ دیوانگی اس کی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر اپنے اس پہلے دیوانگی کے یعنی ابتدائی زمانے کو یاد کر کے وہ ہنسی اڑاتا ہے۔ تو اسی کو یہاں بیان کیا شاعر نے کہ جب دیوانگی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو شاعر کہتا ہے کہ میں نے خود اپنے چاک گریباں کی ہنسی اڑائی، دیوانگی کے ابتدائی زمانے کی ہنسی اڑائی۔ تو اس طرح سے یہاں پر شاعر یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب کوئی بھی چیز اپنے کمال کو پہنچتی ہے تو جو ابتدائی زمانہ ہوتا ہے وہ عجیب معلوم ہونے لگتا ہے، اس پر ہنسی آتی ہے۔ جب انسان جوان ہو جاتا ہے تو اپنی بچپن کی باتوں کو یاد کر کے ہنستا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں چوتھا شعر، رہے جو سب سے زیادہ میری برائی میں، نہ کی دعاؤں میں ان کے لیے کمی میں نے۔ اس میں شاعر کا حسن سلوک ظاہر ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جن لوگوں نے میری برائی میں کوئی کمی نہیں کی، یعنی جو سب سے زیادہ میری برائی میں رہے، جنہوں نے سب سے زیادہ میری برائی کی، یعنی شاعر کے دشمن، جنہوں نے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا شاعر کی برائی کے لیے کرنے میں، تو شاعر کہتا ہے کہ ان کے لیے بھی میں نے دعاؤں میں کمی نہیں کی۔ یعنی شاعر کا حسن سلوک اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاعر اتنے بلند اخلاق کا حامل ہے کہ اس نے ان لوگوں کو جو اس کی برائی میں سب سے زیادہ لگے ہوئے تھے ان کو بھی بد دعا نہیں دی، بلکہ ان کے لیے دعاؤں میں کمی نہیں کی، ان کے لیے بھی دعائیں کی۔ تو اس میں شاعر کے بلند اخلاق کا اظہار ہے۔ آخری جو شعر ہے جو مقطع کا شعر کہلاتا ہے، پڑا جو وقت تو عزم خلیل لے کے ادیب، مٹا کے رکھ دیے آداب آزری میں نے۔ اس میں عزم خلیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ، آداب آزری، آزر کے آداب، آزر کے طور طریقے، آزر ابراہیم السلام کے والد کا نام، یعنی آزر کے طور طریقے، اس سے مراد کیا ہے کہ باطل اور کفر کے طور طریقے۔ تو یہاں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ پڑا جو وقت تو عزم خلیل لے کے ادیب ان کا تخلص ہے کہ جب وقت پڑا تو ادیب میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ اپنے ساتھ لے کر میں نے آزر کے آداب کو مٹا کر رکھ دیا، آزر کے طور طریقوں کو مٹا کے رکھ دیا، یعنی باطل طور طریقوں کو میں نے مٹا دیا۔ یعنی مطلب شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب باطل طاقتیں وہ دندنانے لگیں اور وہ چھانے لگیں تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ لے کر میں اٹھا اور میں نے ان باطل طور طریقوں کو مٹا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا مضبوط ارادہ لے کر میں نے ان تمام باطل طور طریقوں کو جو زمانے میں چھا رہے تھے ان کو میں نے
مٹا کے رکھ دیا۔ تو اس طرح سے یہ مکمل غزل کی تشریح آپ نے سنی، امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔